الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین حسبنا اللہ ونعم الوکیل رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رائے کے ساتھیو السلام علیکم۔ آیت نمبر 4 پہ آج ہمارا مطالعہ ہے سورہ مومنین کی، اور آیت نمبر 1 سے لے کر 3 تک جو ہم نے پڑھا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کی خوبیاں بتا رہا ہے کہ مومنوں میں کیا کیا خوبی پائی جاتی ہے۔ پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے بتائی کامیابی کی، اصل کامیابی ہے ایمان والوں کے لیے، یقیناً کامیابی پائی ہے ایمان لانے والوں نے۔ پھر ان کے اندر جو ایمان لانے کے بعد پہلی خوبی ان کے اندر ڈیولپ ہوتی ہے جو کہ انہیں ایک سوسائٹی میں الگ انہیں نمائندہ ایک نمایاں انہیں وہ کریکٹر وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں، یعنی پہلی وہ اپنی نماز جو ہے ان کی اس میں خشوع اپناتے ہیں۔ پھر ان کے اندر خوبی پیدا ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 3 میں بتائی، وہ بیکار کی باتوں سے دور رہتے ہیں، یعنی لغویات سے دور رہتے ہیں، جن کا نہ دنیا میں کوئی مقصد ہے نہ آخرت میں اس کا وہ کوئی اجر ملنے والا ہے، اس کو لغویات کہتے ہیں۔ تو وہ بیکار کی باتوں سے دور رہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ مومنوں کی صفات میں ہی آگے جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے وہ ہے زکوٰۃ کے طریقے پر عمل کرتے ہیں۔ آیت کو پڑھنے سے ہمیں صاف محسوس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نہیں۔ اگر ہم اس کا یہ معنی لیں گے تو اس آیت کا حق ادا نہیں ہوگا، صرف زکوٰۃ ادا کرنا اس آیت سے مراد نہیں ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو سورہ مومنین میں سٹارٹنگ کی جو 10 آیتیں یاد کر لے، اس پر وہ عمل کر لے، تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی گارنٹی پکی بتائی ہے، یعنی جو اپنے اندر یہ خوبیاں پیدا کر لے۔ اور ان دس آیتوں میں جو خوبیاں بتائی گئی ہیں، یہ بات ہمیں دھیان رکھنی ہے کہ ان میں کوئی ایسی خوبی نہیں ہے کہ جو مسلمانوں والی ہو، یہ مومنوں والی ہے، یعنی مومن مسلمان سے ایک اوپر کا لیول کا ہے۔ مسلمان تو کلمہ پڑھ کے کوئی بھی شخص ہے، اگر اس نے کلمہ پڑھا وہ مسلمان ہو گیا، لیکن مومن کے لیے اسے عمل کرنے پڑیں گے۔ تو مومنوں کی جو خوبیاں بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے نہ نماز پڑھنے کا ذکر کیا، نماز میں خشوع اپنانے کا ذکر کیا ہے، جو ہم کہتے ہیں نا کہ آپ روزہ نماز حج زکوٰۃ کریں اور جنت پکی، یہی تو ہمارے معاشرے میں رائج ہے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان چاروں میں سے کسی چیز کا ذکر تک نہیں کیا۔ نماز پڑھنے کا نہیں ہے، نماز کو عمدہ بنانے کا ذکر ہے۔ مومنوں کہ مومن جو ہے وہ صرف نماز پڑھتا نہیں ہے بلکہ نماز کو بہترین بناتا ہے، اس میں خشوع وہ لاتا ہے، بیکار کی باتوں سے دور رہتا ہے۔ تو جتنی بھی اللہ تعالیٰ خوبیاں بتائیں گے تو اس میں نہ حج کا ذکر ہے، جبکہ حج مطلب کہ فرض ارکان ہے، روزے کا ذکر بھی نہیں ہے ان خوبیوں میں، اور روزہ ایسی چیز ہے کہ فرض ہے، یعنی اگر ان میں ذکر نہیں ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن یہ کام نہیں کرتا ہوگا؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو بیسکس ہیں، یہ تو فرض ہے۔ یہاں پر مومن کے اندر اس سے اوپر کی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں، وہ خوبیاں وہ یہ ہیں جو اللہ تعالیٰ اس میں بتائے گا۔ تو یہاں بھی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، زکوٰۃ کے طریقے پر عمل کرتے ہیں، زکوٰۃ کا طریقے پہ عمل کرتے ہیں۔ اور زکوٰۃ کے جو معنی ہوتے ہیں عربی زبان میں، اس کا معنی ہوتا ہے ایک پاکیزگی اختیار کرنا، اور دوسرا ہے کسی چیز کو بڑھنا، پھلنا پھولنا، یعنی اس کو پروان چڑھانا، ٹھیک ہے، یعنی اس کا تزکیہ کرنا۔ ایک ہے پاکیزگی اختیار کرنا، ایک ہے اس کا تزکیہ کرنا، اس کو بڑھانا۔ مال کی زکوٰۃ کیا ہے کہ مال آپ کے پاس ہے، اس میں سے جو 2.5% آپ پہ فرض ہے وہ آپ نے نکال دی، تو وہ مال آپ کا پاک ہو گیا۔ جب تک آپ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے آپ کا مال ناپاک رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہے تزکیہ، جو یہاں زکوٰۃ کا معنی لیا گیا ہے وہ تزکیہ والا ہے، یعنی مومن اپنا تزکیہ کرتے ہیں۔ جیسے مال کو پاک کرنے کے لیے وہ 2.5% زکوٰۃ مال میں سے نکالنی پڑتی ہے، وہ 2.5% اماؤنٹ زکوٰۃ کے روپ میں نکالنا پڑتا ہے، وہ زکوٰۃ اس کی پاک ہو جاتی ہے۔ ایسی مومن اپنی زندگی میں تزکیہ کرتا رہتا ہے، وہ تزکیہ کا عمل کرتا رہتا ہے۔ تو یہاں ہے زکوٰۃ کے طریقے پر عمل کرتے ہیں۔ اگر ہم ان آیتوں کا شان نزول ہم نے اگر دھیان سے سنا ہو، جب آیت نمبر 1 میں نے بیان کیا تھا کہ یہ آیتیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کے بعد یہ نازل ہوئی تھی، یعنی مکی زندگی کے وہ 6 سال میں سم تھنگ۔ اور وہاں زکوٰۃ فرض وہ کب جا کر ہوئی؟ مدینے میں جا کر ہوئی، جب ہجرت کر گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینہ میں ایک ریاست قائم ہوئی، تو جا کر روزے بھی فرض ہوئے، اور نماز تو میراث پر مطلب کہ فرض کر دی گئی تھی، وہ بھی ہجرت سے 1 سال پہلے، یعنی وہ ساری چیزیں بعد میں فرض ہوئی۔ تو یہاں پر جو زکوٰۃ کا طریقہ ہے نا، تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ وہ زکوٰۃ 2.5% والی زکوٰۃ نہیں ہے، یہ زکوٰۃ کا طریقہ ہے جو مومن زکوٰۃ کے طریقے پر
وہ چلتے ہیں. تو اس کا مطلب یہی لیا جائے گا کہ تزکیہ کرنا یعنی پاک کرنا. تو انسان کیا کرے؟ خود کا بھی تزکیہ کرے. ہر مومن وہ کیا کرتا ہے؟ خود کا تزکیہ کرتا ہے، اپنے آپ کو پاک کرتا ہے، اپنے اندر سے جو خرابیاں ہیں ان کو نکالتا ہے، اچھائیاں اپنے اندر داخل کرتا ہے. یہ ہے مومن کا تزکیہ. اور مومن صرف اپنے تک ہی نہیں رہتا. یعنی یہ جو زکوٰۃ کا طریقہ ہے نا، یعنی وہ تزکیے کے طریقے پر عمل کرتے ہیں. پہلے وہ خود کے اوپر عمل کرتا ہے، پھر اسی چیز کو اپنے آس پاس اپنی سوسائٹی پہ وہ اپلائی کرتا ہے. وہ سوسائٹی کا بھی تزکیہ کرتا ہے ساتھ ساتھ. جو سوسائٹی میں خراب چیزیں ہیں ان کو ہٹاتا ہے، ایلیمینیٹ کرتا ہے، اور ان کی جگہ اچھائیاں داخل کرتا ہے، اس میں خیر داخل کرتا ہے. تو یہ ہے یہاں پر، یہ ہے تزکیے کا مطلب، یہ ہے زکوٰۃ کے طریقے پر عمل کرنے کا مطلب. اپنی زندگی کا تزکیہ کریں. ہم دیکھیں صبح سے لے کے شام تک ہم کیا کیا ہمارا روٹین ہے، اور اس روٹین میں کیا کیا کام ایسے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے ہیں. ان کو اپنی زندگی سے پھر نیکسٹ ڈے اس کو ایلیمینیٹ کریں، نکالیں. اور اسکالرس تو یہ کہتے ہیں کہ انسان کو ڈیلی اپنا تزکیہ کرنا چاہیے. ڈیلی وہ رات کو بیٹھے اور وہ پورے دن کا جائزہ لے اپنا کہ آج میں نے کیا کیا، آج میں نے کیا کیا. اور مومن کا ہر آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر ہونا چاہیے. مومن کا کبھی ڈاؤن فال نہیں ہوتا، بہتر ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اس کی اطاعت میں، اس کی فرمانبرداری میں مومن کبھی اپنے قدم پیچھے نہیں لیتا. تو یہ تزکیے کا عمل جو ہے نا، یہ تزکیے کا عمل کرتا ہے مومن، یہ ڈیلی کرتا ہے. ڈیلی وہ رات کو سوتے سمے بستر پہ جو وہ دعائیں ہیں، اذکار ہیں، وہ آپ پڑھیں اور دیکھیں کہ میرا پورا دن آج کیسا گیا. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی مجھ سے کہاں کہاں ہوئی، کہاں کہاں میں نے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی. جہاں میں نے نافرمانی کی وہ میں نے کیوں کی، کیا اس کے پیچھے ریزن تھے، میں وہاں تک کیوں بھٹکا. اس اس چیز کو اپنی زندگی سے نکالیں. یہ تزکیہ ہے. ایک ہی کمل پکڑیں اپنا، اس کو درست کریں. ہر آنے والا دن آپ کا بہتر ہونا چاہیے، آپ بہتری کی طرف جانے چاہیے. کیونکہ مومن کو یہ رہتا ہے کہ میرے رب سے ملاقات وہ کبھی بھی ہو سکتی ہے، اینی ٹائم. وہ یہ سوچ کر نہیں بیٹھا ہوتا ہے کہ مجھے 100 سال اور جینا، ابھی مجھے 20 سال اور جینا، بچوں کی شادی کرنی، یہ کرنا، بنگلہ بنانا. کچھ نہیں. وہ مومن کل کی بھی نہیں سوچتا. اس کو یہ ہے کہ پتہ نہیں رب کا بلاوا کب آ جائے. تو میں جب بھی میری موت ہو تو کس حال میں ہو؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی حالت میں اس کی موت ہونی چاہیے. تو مومن اپنا اس طریقے پہ عمل کرتے ہیں. یہ مومنوں کی خوبی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے. یعنی بیکار کی باتوں سے بھی دور رہتے ہیں، نماز میں وہ خشوع بھی اپناتے ہیں، اور پھر اپنا تزکیہ بھی کرتے رہتے ہیں، زکوٰۃ کے طریقے پہ عمل کرتے ہیں. تو یہ جو طریقہ ہے یہ ڈیلی ہے. اور پھر جب ان کا خود کا تزکیہ ہو جاتا ہے تو وہ پھر اس کو اپنے تک محدود نہیں رکھتے. وہ پھر سوسائٹی میں اس عمل کو جاری کرتے ہیں. سوسائٹی میں وہ دیکھتے ہیں کہ میرا تزکیہ ہو چکا ہے. سوسائٹی میں دیکھیں سوسائٹی میں کیا کیا چیزیں خرابی، کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جو ہماری سوسائٹی کو وہ کرپٹ کر رہی ہیں. پھر مومن کیا کرتا ہے؟ ان کے لیے اسٹرگل کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، ان چیزوں کو ہٹاؤں گا. شراب پینے سے ہماری سوسائٹی کرپٹ ہو رہی ہے، تو مومن کیا کرے گا؟ مومن کیا کوشش کرے گا؟ یہ شراب ہماری سوسائٹی سے ختم ہونی چاہیے. اور ختم کرنے کے 3 اسٹیپ ہیں کہ جب برائی دکھے تو کیا کرنا چاہیے. سب سے پہلے طاقت ہے تو ہاتھ سے روک دو. صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے. 50 نمبر پہ آپ کو مل جائے گی. طاقت ہے تو ہاتھ سے روک دو. اتنی طاقت نہیں رکھتے تو وہ اپنی زبان سے اس کو برا کہو. اگر اتنی بھی طاقت نہیں رکھتے تو کم سے کم دل میں ابھرو، اس کو برا جانو. اور یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے. تو مومن جب دیکھتا ہے کہ میرے آس پاس جو ماحول ہے یہ پوری طرح وہ کرپٹ ہو چکا ہے، میری سوسائٹی برائی اور بے حیائی کے کاموں میں ملوث ہے، تو اس سے رہا نہیں جاتا. وہ اپنا تزکیہ کرنے کے بعد وہ نکل جاتا ہے، وہ جد و جہد کرتا ہے. اس کے پاس اگر وہ اکیلا ہے، طاقت نہیں ہے، تو وہ طاقت اکٹھی کرتا ہے. اس برائی کو ختم کرنا ہے سماج سے. جیسے میری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری ہے، تو مومن یہ چاہتا ہے کہ پورے سماج میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری ہو، پورا معاشرہ ہمارا ایسا ایسا تعمیر ہو. اس کے لیے مومن اسٹرگل کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے. اپنے اپنے ہم خیال جو لوگ ہیں انہیں اکٹھا کرتا ہے، جتھا بناتا ہے، پاور بناتا ہے. پاور نہیں ہوتی تو پاور کریٹ کرتا ہے، اور پھر اس پاور کو باطل کے منہ پر
دے کر مارتا ہے، یہ کرتا ہے مومن، یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، یہی کرنا ہے ہر ایک انسان کو، ورنہ یہ سوسائٹی کرپٹ ہے اور ہمیشہ کرپٹ ہی رہے گی، انقلاب برپا نہیں ہو سکتا۔ یہ چیز ہے، جب تک طاقت نہیں ہے تو مومن کیا کرتا ہے، اپنی زبان سے ان چیزوں کو برا کہتا ہے کہ شراب بری چیز ہے، یہ بہائی ہمارے معاشرے میں یہ غلط چیز ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے، کہ ریپ کی سزا ہمارے معاشرے میں کچھ ہے ہی نہیں، بس وہ کیس لڑتے رہو، مومن کہتا نہیں غلط ہے، اس کی سزا ڈائریکٹ موت ہے، چور کی ہمارے معاشرے میں کوئی سزا ہے ہی نہیں، بس وہ کیس لڑے پھر رہے ہیں، مومن کہتا نہیں ہاتھ کٹیں گے اس کے، ہاتھ کٹنے چاہیے ایسے لوگوں کے۔ تو یہ چیزیں ہیں، جب یہ چیزیں مومن اپنے آس پاس دیکھتا ہے، اپنی سوسائٹی میں دیکھتا ہے، اس سے رہا نہیں جاتا، وہ اپنا تزکیہ کرنے کے بعد وہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ بس وہ اپنے تک محدود رہے، وہ نکلے گا معاشرے میں، وہ زکوٰۃ کا جو طریقے پہ عمل کرنا ہے نا اسے وہ خود کو بھی کرنا ہے، خود کو بھی پاک کرے گا اور معاشرے کو بھی پاک کرے گا، پاک کرنے کے لیے اسے جتنا بھی اسٹرگل کرنی پڑے، جتنی بھی جدوجہد کرنی پڑے، اس سے وہ پیچھے ہرگز نہیں ہٹے گا۔ اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے، یعنی جو پاکیزگی مومن اختیار کرتا ہے، اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ اعلیٰ 87 کی ایک سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 14 اور 15 میں اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو کہا ہے کہ کامیابی پائی اس شخص نے جس نے پاکیزگی اپنائی اور اپنے رب کا نام یاد کر کے نماز پڑھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کامیابی پائی ہے اس شخص نے جس نے اپنا تزکیہ کیا، پاکیزگی اختیار کی، اپنا تزکیہ کیا اس نے، اس شخص نے مطلب آ، وہ کامیابی پائی ہے۔ اور سورہ شمس 91 نمبر کی سورہ ہے، اس میں آیت نمبر 9 اور 10 میں تو اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ وہ کامیاب ہوا وہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اور ناکام ہوا وہ جس نے اس کو دبا دیا، یعنی کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے نفس کا وہ تزکیہ کیا، دیکھا اس نے اس میں کیا خرابی ہے، اس کو پاک کیا، اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں دیا، اور ناکام ہوا وہ جس نے اس کو دبا دیا، اس کا نفس جو گناہوں کی زندگی میں ملوث تھا، تو اس نے اس کو دبائی دیا، اس کو اور گناہوں کی زندگی میں اس نے دھکیل دیا، اس نے اس کا تزکیہ نہیں کیا۔ یہ جو دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اس میں مومن کا خود کا تزکیہ ہے، اور اس پہ بھی کامیابی کی اللہ تعالیٰ نے وہ گارنٹی دی ہے مومن کو۔ لیکن یہ جو سورہ مومن آیت نمبر 4 کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، زکوٰۃ کے طریقے پر عمل کرتے ہیں، تو یہ اس کا جو مفہوم ہے، یہ ایک بڑا جامع لفظ ہے، مفہوم ہے اس کا، زکوٰۃ کا طریقہ، یعنی زکوٰۃ کے جتنے بھی طریقے ہوتے ہیں، مومن خود کے اوپر بھی اور معاشرے کے اوپر بھی اس طریقے کو اپلائی کرتا ہے، امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو مومن کی ساری جتنی بھی جد و جہد ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ خود کی زندگی اس کی پاک ہو، خود اس زکوٰۃ کے طریقے پہ عمل کرتا رہے، اور اس کی ایک جو سوسائٹی ہے، جو معاشرہ ہے، وہ بھی ایک سوال معاشرہ، ایک تعمیر ہو، ایک قائم ہو، اس کے لیے وہ اسٹرگل کرتا رہتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے پھر زکوٰۃ کا احکام بھی ہم پہ فرض کر دیے گئے ہیں، جب مدنی زندگی میں داخل ہوتے ہیں، وہاں سورہ پڑھتے ہیں، تو زکوٰۃ بھی ہم پہ فرض ہو جاتی ہے، اور 2.5% ہر مسلمان پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اس کے مال پر۔ ٹھیک ہے، زکوٰۃ کی جو تفصیل ہے انشاءاللہ ہم ہم نے پہلے بھی ڈسکس وہ کیا ہے، انشاءاللہ آگے بھی کریں گے، وہ بھی دینی ہے، یعنی وہ تو فرض کام ہے، جو چیزیں فرض ہیں وہ تو مومن کرتا کرتا ہے، اس سے اوپر کی باتیں یہاں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا بھی، ہمیں خود کو بھی اپنا تزکیہ کرنے والا بنا دے، اور ہم بھی اس معاشرے کو پاک کریں، اس معاشرے کا بھی تزکیہ کریں، ہم خود کا بھی تزکیہ کریں، اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عنایتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ جزاک اللہ خیر۔